بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر آصف جلالی نے گستاخان ابو بکر صدیق کے جواب کے لیے جو جملہ استعمال کیا اس حوالے سے باغ فدق میں اجتہادی خطا، یہ اسے ایک مسئلہ بنا کر روافض نے تو بہرحال شور مچانا ہی مچانا تھا۔ کیوں؟ ان کا شروع سے یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رفیق نبی، یارغار نبی، وہ معاذ اللہ ظالم تھے اور انہوں نے ان کا حق نہیں دیا تھا۔ لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی ان میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، بالکل حقیقت ہے، بریلوی حضرات کہلانے والے صحابہ کرام کی گستاخی ہو، بے ادبی ہو، ان کے کانوں پر چوں بھی نہیں رینگتی ہے، لیکن اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ شیعوں سے بھی زیادہ تڑپ اٹھتے۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کی محبت میری وجہ سے ہے، صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہی بات سرکار نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمائی ہے۔ دونوں کو چادر تطہیر عطا ہوئی ہے۔ سورت الانفال کے اندر لیطہرکم، یہ اصحاب رسول کے بارے میں ہے، اور ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ نے دونوں کو پاک اور صاف کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ کی شان ہے ویزکی۔ اب صحابہ کی گستاخی سن کر یہ جو کتوں کی طرح کچھ لوگ بھونکتے ہیں عبداللہ ابن سبا کی ذریت اور اس کی اولاد، وہاں یہ سارے سنی اپنے آپ کو شابی کہلانے والے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے، اور یہاں صرف خطا اجتہادی خطا کی بات ہوئی تو انہوں نے چاں شروع کر دی ہے۔ حالانکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تسمیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہی حقیقت بیان کی ہے، اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اسی کی تشریح ان کی نسل میں سے پیر سید نصیر الدین شاہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ نہ صحابہ معصوم ہے نہ اہل بیت مصطفیٰ معصوم ہے، ہم دونوں کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے، دونوں کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ نظریہ مضبوط ہو جائے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اگر پیغمبر کہتے ہیں ربنا ظلمنا، ہم کسی کو ظالم کہنے کے مجاز نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیغمبر اعلان کر رہے ہمیں جرأت نہیں ہے کہ ہم ایسا لفظ ان کے بارے میں استعمال کر سکیں، لہذا نہ صحابہ رسول کے خلاف کوئی کتا بھونکے اور نہ اہل بیت مصطفیٰ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے۔ اگر یہ احتیاط شروع سے قائم رہتی، چلو شیعہ بن گئے تھے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد بن گئی تھی، مگر انہیں اصحاب رسول کے خلاف کوئی جملہ کبھی استعمال کرنے کی جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جب وہ سچے نہ ہوں ان کے خلاف جملے استعمال کیے جائیں تو قرآن کی صداقت کدھر سے آئے گی، حدیث رسول پر اعتماد کہاں سے ہوگا، پورے دین اسلام پر اعتماد کہاں سے ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے میں اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتا ہوں کہ خود الگ الگ چاں کرنا چھوڑے، شور مچانا چھوڑے، کسی یک جائی سے اب اہل غلامی کر لو،
امت احمد مرسل کو مقامی کر لو، ایک جھنڈے کے نیچے جماؤ. تمہاری بولی کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں، اور کبھی تمہاری بولیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو اہل بیت رسول کے دشمن ہیں. اس لیے یہ مرزا جیلوی جیسے لوگ پیدا ہو گئے، اسحاق مولوی اہل حدیث جیسے لوگ پیدا ہو گئے. ابھی بھی موقع ہے. کرونے کا وائرس اس نے یہ جانے لے رہا ہے، اور ادھر تمہارے اندر جو وائرس پیدا ہو چکے، ناسبیت کا وائرس، خارجیت کا وائرس اور رافضیت کا وائرس، اس وائرس نے سنیوں کو تباہ کر دیا ہے. بڑے چلیں گے. اب چھوٹے لوگ یہ عجیب و غریب بحثوں میں پڑتے ہیں. آصف جلالی کو گستاخ اہل بیت کہنا یہ خود ان لوگوں کے حرامی ہونے کی نشانی ہے. یہ آصف جلالی کبھی بھی اس کی جرت نہیں ہے. ہاں، صدیق اکبر کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر ایک اجتہادی خطا کا لفظ استعمال کر دیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے امکان کی بات کی ہے، تو ان کے خلاف ان کی تعویلیں کرتے کہ جی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. انہوں نے یہ آدھی بات کا جواب دیا ہے. نہیں، جو شیعہ کہتے ہیں کہ بموجب آیت تطہیر وہ ان سے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد ہے ان کا، جو نتیجہ ہے، نتیجے کو چھوڑ کر صرف صغرے کبرے کو کہ کیا لینا ہے. پیر صاحب نے امکان کی جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے. اور آصف جلالی جو صدیق اکبر کی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے جملے استعمال کیے، وہ دراصل ان لوگوں کو جواب ہے جو کتے جناب ابو بکر صدیق کی شان میں بھونکتے ہیں، اور خنزیروں کی طرح جو دم لاتے ہیں اور گردنیں ہلاتے ہیں ان کے خلاف، اور رنگا رنگ کے بہانے بنا کر ان کے خلاف جملے استعمال کرتے ہیں. میں اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات سے کہوں گا کہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اتحاد کریں، وگرنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ ہم پر فضل و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.